محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایک امتی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ سعادت تو ہے، انعام بھی ہے، اور بہت بڑی راحتوں کو دلانے والی نعمت بھی ہے۔ بروز قیامت ایک بہت دل ہلا دینے والا ماحول ہوگا، اس میں بہت شدت کی گرمی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ان خوش نصیبوں میں ایک وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے مرحومین کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ نیک خواتین ہے، اور اس میں سیریل ہے فرامین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دام برکاتہم العالیہ ہمارے سلسلے میں مہمان خصوصی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں مختلف موضوعات پر ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت ساری روایات کو اور اقوال کو جمع فرماتے ہیں اور پھر یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت نصیب فرمائے، آمین، اور عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا سیدی، آج حضرت عائشہ صدیقہ کے کن فرامین کو آپ بیان فرمائیں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتی ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مستعد رہی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ علم میں بھی منفرد، فقاہت میں بھی، علم فقہ کے سب سے مشکل اور سب سے اہم اور افضل علم ہے، بے شک۔ اس میں بھی آپ ماہر تھیں۔ تو اس کو کسی نے نظم کیا: اپنے بابا کے نقش قدم پر چلی، اپنے بابا کے نقش قدم پر چلی، مستعد خدمت شاہ دین میں رہی، صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھے آپ نے اس شعر کے اندر جن الفاظ کا چناؤ بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی بہت زیادہ مستعد، یعنی کوشش کرنے والی، دلچسپی رکھنے والی، اور اس کی اشتیاق رہتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مناسبت سے کوئی آپ ذکر فرمائیں۔ کیونکہ قبول اسلام میں اولیت اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی رہی، سبحان اللہ۔ خرچ بھی کیا اور جنگوں میں بھی ساتھ رہے۔ آپ کی 3 خواہشیں مشہور
ایک تو یاد آ رہی کہ آپ پر مال خرچ کروں، جی جی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں. جی، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے. سبحان اللہ. اور تو ان کی تو ساری زندگی وقف تھی خدمت نبی کے لیے. کیا بات. جو خدمت نبی کے لیے تو خدمت دین کے لیے. حقیقی معنوں میں فنا فی رسول تھے، بے شک. خادم رسول تھے، عاشق رسول تھے. اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت دین میں مستعد تھی. اس تعلق سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے نفل روزے نہیں رکھتی تھی صحیح. حیات پاک مصطفیٰ میں، کیا بات. اس لیے کہ خدمت میں کمی نہ رہ جائے. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا پھر ممنوع ایام کے علاوہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مستعد رہتی تھی خدمت شاہدین میں. تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک نقل کیا کہ آپ عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہیں اور فرماتی ہیں تم میں سے کوئی سورہ واقعہ پڑھنے سے عاجز نہ رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ واقعہ خوشحالی لانے والی صورت ہے، ماشاء اللہ. لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. آج لوگ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے، کاروبار اچھا ہو جائے، رزق میں فراوانی آئے. تو کتنا پیارا یہ اس کا ایک نسخہ ہے. آپ اس پر بھی کچھ بالکل گفتگو دیکھیں فرمائیں. کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، برکتیں برکتیں. بے شک. ایک صالحین کے خاندان کی بات یاد آئی کہ ان کے گھر میں دن رات ہر وقت قرآن پڑھا جاتا تھا. قرآن پڑھا جاتا تھا. کس طرح؟ مثال دے رہا ہوں کہ گھر کے 5 افراد ہیں تو انہوں نے دن رات میں اپنی باریاں تقسیم کی ہوئی تھی کہ اس وقت سے اس وقت تک مثال امی تلاوت کریں گی، اس کے بعد ابو تلاوت کریں گے، پھر باجی تلاوت کریں گی، پھر بڑے بھائی تلاوت کریں گے، پھر چھوٹے بھائی تلاوت کریں گے. اچھا رات کا وقت ہوگا تو اس کا حصہ ادا ہوا، وہ تلاوت ختم کرنے سے پہلے ان کو اٹھا دیتے ہیں، وہ اٹھ کر وضو وغیرہ کر کے وہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں. کیا تو بات. اللہ کرے ہمارے گھروں میں شیڈول ہے. کیا بات، ہمارے گھروں میں یہ سلسلہ ہو. اللہ تو والوں خیر کی کیا انداز اس ہوتے ہیں. فرمان مصطفیٰ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا زبردست عمل تھا اور رب کی ذات پر کیسا توکل تھا، یہ بھی آپ کو حکایت سناتا ہوں. میں چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف آپ ناظرین کو بتائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو مفتی صحابہ کہا گیا، سبحان اللہ، حبر الامہ کہا گیا. ہم، اور صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت تھی آپ کو. اور بہت سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسائل ہم تک پہنچائے ہیں وہ اقوال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی جو احناف کا مذہب ہے یہ فیضان عبداللہ ابن مسعود رضی کیا اللہ بات. تعالیٰ عنہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اٹھاتے تھے، نالین اٹھاتے تھے. کیا بات. سبحان اللہ. اور سبحان فرمایا کرتے کہ میں نے 70 سورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے نا کہ ان کو فرمائے کہ تم تلاوت کرو، اور پھر انہوں نے تلاوت کی تو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشک بار ہیں. کیا بات. خیر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور اس وقت امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. فرمایا کسی چیز کی شکایت ہے؟ اب سوال جواب سنیے گا اور کیسا اس کے اندر دونوں صحابہ اور پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے عالم ہیں. بے شک. وہ تو اور کس خلفائے چیز، راشدین تو سب سے بڑے عالم. جی بلا شبہ، کس چیز کی شکایت ہے؟ جواب دیا گناہوں کی. عاجزی ان کی ساری دیکھیے. ہم ملو نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے. اللہ اللہ اللہ. اچھا سوال کیا کس چیز کی خواہش ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کس چیز کی خواہش ہے؟ کہا رحمت خداوندی کی خواہش ہے. رحمت دادر یا الہی ہر دم وقت آتے. استفسار فرمایا، پھر پوچھا میں آپ کے لیے کسی طبیب کو نہ بلا لوں؟ کہا طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہی ہے اور وہی شفا دینے والا ہے. بے شک. کہا کچھ خزانے سے عطا کر دوں، کچھ دے دوں تمہیں، کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے.
کہا آج سے پہلے تو آپ مجھے اس سے روکتے تھے، تو آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا مال لے لو، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دینا۔ اب سنیں کیا جواب دیا۔ فرمایا میں نے انہیں ایسی چیز سکھا دی ہے جب وہ اسے پڑھیں گے محتاج نہیں ہوں گے۔ اب یہ نسخہ سن لیں ناظرین و ناظرات۔ میں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ سورہ واقعہ کی فضیلت، دوسرا تنگ دستی سے نجات پانے کا نسخہ ملا، تیسری بات کیا ہمیں ملی؟ کرام دن رات تیریاں گلاں یا رسول یا اللہ، رسول دمے واپسی میں تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ آخری وقت ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ کی فضیلت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، اس کے تعلق سے ہم نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا یقین تھا فرمان مصطفیٰ پر، اور اپنی بچیوں کی تربیت کیا کی؟ قرآن کی۔ ہماری بچیوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ حافظہ نہیں، دیکھ کے پڑھ لیتی ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے بہت وسیع پیمانے پر، انٹرنیشنلی الحمدللہ۔ کچھ اس کی مثالیں بھی اگر آپ بیان میں چاہ رہا تھا کہ آپ بیان فرمائیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن پاک کی خدمت کی ایک تحریک ہے، خدمت قرآن کی تحریک ہے، اور اس کی مختلف شعبہ جات صرف قرآن پاک کی خدمت کے دعوت اسلامی کے الحمدللہ مصروف عمل ہے، جس میں مدرسۃ المدینہ نمایاں ہے۔ مدرسۃ المدینہ گرلز کا بھی ہے، بوائز کا بھی ہے، اور چھوٹی بچیوں کے جز وقتی مدرسۃ المدینہ الگ ہے۔ اسی طرح بچوں کے جز وقتی مدرسۃ المدینہ الگ ہے۔ پھر بالغ اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان الگ ہیں۔ اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی میں دنیا کے تقریباً 70 ممالک میں ہمارے اساتذہ کرام قاری صاحبان قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اگر المدینہ العلمیہ کی بات کریں تو قرآن پاک کی خدمت پر مختلف صورتوں کی تفسیر اور اس پر کام کیا گیا ہے۔ خود تفسیر صراط الجنان بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے، اور اس کا درس دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا حصہ ہے۔ اس طرح مختلف تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، تفسیر سنانے کا حلقہ۔ مدنی چینل پر کتنے سلسلے آ رہے ہو الحمدللہ احکام قرآن کے تعلق سے، کتنے اللہ کا کرم۔ وہ کام تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا اتنا ہے کہ کئی سلسلے اسی کو بیان کرنے میں لگ سکتے ہیں، لیکن اس کی جھلکیاں بیان کر دی گئی ناظرین کے سامنے کہ الحمدللہ مختلف جہتوں میں، چاہے وہ تصانیف کی جہت ہو، چاہے وہ درس و بیان کی جہت ہو، چاہے وہ مدارس کی جہت ہو، چاہے وہ تبلیغ کی جہت ہو، ہر اعتبار سے دعوت اسلامی قرآن کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ اسلامی بہنوں سے متعلق خاص ہے تو میں اس میں ایک کورس کا بھی تعارف کرواتا جاتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بہنوں کے جامعات المدینہ ہیں، اس میں ایک مختصر کورس فیضان قرآن و سنت ہے، جس کے اندر پورے 12 ماہ تک بڑی اسلامی بہنوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ اپنی سہولت سے آپ آ سکتے ہیں۔ اگر کسی دن آپ کو گھر میں مصروفیت ہے تو آپ نہیں، یعنی اس کی حاضری پابند رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے چھٹی ہو تو ہر کوئی اپنی سہولت سے تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس انداز میں اس کورس کو مرتب کیا گیا ہے تاکہ جو اسلامی بہنیں گھر میں کام کاج بھی کرتی ہیں، دیگر مصروفیت، تو قرآن کے علم سے، قرآن پاک کی تفسیر سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید ڈیٹیل مل جائے گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے میں توجہ دلاؤں گا۔ نماز میں تو قرآن پاک پڑھنا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اہتماماً قرآن کی تلاوت الگ سے بھی کرنی چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اب اس کے تحت تفسیر میں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے
اور اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اس میں احکام، آداب، اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ہم اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، اور سب چیزیں عبادت ہے۔ اور بے وضو بھی ہم قرآن پاک بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم تلاوت قرآن ہمارا معمول بنے۔ یا سیدھی قرآن پاک کی تلاوت کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اگر چند سال پیچھے 10 سال پیچھے جائے تو یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی صبح اٹھے اور قرآن پاک نہ پڑھے۔ یعنی بڑے بوڑھے جو گھر کے سمجھدار لوگ تھے وہ اس چیز کو بڑے اہتمام سے کہ صبح اٹھ کر، جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے تھے نور پیر کا ویلا ہے اور آپ اٹھ کر نماز پڑھیں اور قرآن پاک کھولیں تاکہ گھر میں اللہ کی رحمتیں اتریں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب وہ انداز جو ہے نا، وہ رات دیر تک جاگنا اور جی، پھر جی۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے کافی انداز تباہی۔ بدل دیا ہے۔ تو اب وہ پہلے تو صرف ٹی وی تک تھا، اب سوشل میڈیا کا تو ٹائم ہی نہیں، تو اب اس کی وجہ سے پھر رات تک جاگنا اور پھر فجر پڑھنا خود مشکل ہو جانا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو قسمت والے ہیں۔ لیکن اس طرح کا ماحول اب قرآن پاک کی تلاوت کا نظر نہیں آتا جو اب دیکھیں، یہ جرنل تو بات یہ درست ہے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں اب بھی ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کرتے یہ ہیں۔ تو کوئی دینی ماحول کی برکت ہے نا، فیضان امیر علیہ سنت ہے اور ایک اس میں ترغیب و ترہیب ہے، ایک جرنل جو ایک وہ عوامی درست ہے، کیفیت ہے۔ وہ درست ہے۔ مفتی دعوت اسلامی مجھے یاد آ گئے، ماشاءاللہ۔ وہ ہر ہفتے ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ پچھلے دنوں جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ کتنے ہی طلبہ ایسے امیر علیہ سنت کے پاس ان کے نام گئے جنہوں نے ایک دن میں قرآن پاک ختم کیا، 3 دن میں قرآن پاک ختم کیا۔ یعنی یہ 20 تھے، یعنی 1-2 نہیں تھے، 20 طلبہ نے اس انداز میں تلاوت قرآن کی اور امیر علیہ سنت سے دعائیں لی۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے گھر میں ہماری بچیاں سورہ ملک پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ رحمان، سورہ یاسین، اللہ کرے پورا قرآن ہی حفظ کر لیں، مگر کچھ مشہور چند صورتیں تو یاد کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، رحمت ہوگی، اطمینان نازل ہوگا۔ سورہ یاسین شریف کی کو حفظ کرنے کی تو ترغیب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں بھی ارشاد۔ تو اللہ کرے یہ تو ہم حفظ کر لیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا، میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی والوں کا تو جو دن کا ابتدا ہوتا ہے، جو اس دینی کام پر عمل کرتے ہیں، وہ تو ہے تفسیر سنانے کا حلقہ ہے۔ اور ناظرین کو بھی آپ ضرور اگر دعوت دیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیسے شرکت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں اور پھر وہیں ٹھہر جائیں، مسجد میں ٹھہر جائیں، انشاءاللہ الکریم مبلغ دعوت اسلامی آپ کو تفسیر صراط الجنان دیکھ کر پڑھ کے سنائیں گے۔ خزائن العرفان، نور العرفان، تینوں کی ہماری یہ ترغیب ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم گھر کے اندر یہ نظام بنائیں، مثلاً کوئی اسلامی بہن گھر کے اندر پڑھے، اسلامی بہنیں گھر میں بنائیں، اسلامی بھائی مسجد میں بنائیں۔ جی نہیں، اسلامی بہن یوں بنائے نا کہ صرف پڑھے نہیں بلکہ اوروں کو جمع کر کے گھر کے افراد کو ایک مدنی حلقے کی صورت بنائے۔ بہت اچھا۔ یہ سیدھی سوال بھی ایک ہے جو آپ سے عرض کرنا ہے، عورت اگر وضو کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار دے یا اتر جائے تو کیا اس سے اس کے وضو کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا؟ نہیں، یعنی کہ دوپٹہ سر سے اتر گیا تو باوضو تھی، بے وضو ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ عورت پوری کی پوری عورت ہے، صحیح، تو نامحرم کے سامنے اس کے سر کے بال نظر نہ آئے، سر ڈھکا ہوا ہو، بال چھپے ہوں، یہ ترکیب کرنی چاہیے۔ اس طرح بعض اسلامی بھائیوں میں بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، شاید اسلامی بہنوں میں بھی ہو، کہ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، اس کی تفصیل جو ہے نماز کے احکام، اسلامی بہنوں کی نماز اس کے اندر موجود ہیں، وہاں پڑھ لیں اس کو۔ ایک سوال یہ سیدھی یہ ہے کہ عورت سجدہ کرتے وقت کوہنیاں کس انداز میں رکھے؟ عورت کا سجدہ مردوں کے سجدے کی طرح نہیں ہے۔ صحیح ہے، عورت کو حکم ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے صحیح، اور اپنے بازوؤں کو کروٹوں سے ملا دے، پیٹ رانوں سے ملا دے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملا دے، اور اپنی کلائیاں جو ہے زمین پر بچھا دے۔
اسلامی بہنوں کی نماز جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، تو میں مشورہ دوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات بھی، ناظرین جو ہوں وہ اس کو پڑھیں تاکہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اپنے گھر والی کی تربیت کریں، اور ذہن نصیب اگر امی کو نماز نہیں آتی تو آپ اپنی امی کو نماز سکھائیں، اور اسلامی بہنیں سیکھیں ایک تو عمل کرنے کے لیے، دوسرا بچیوں کو سکھانے کے لیے۔ وہ ایک مدنی منی کی وہ کا کلپ بھی ہے نا، پریکٹیکل اسلامی بہنوں کا نماز، وہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا سے مل جائے گا، اگر وہ اسلامی بہنیں دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھے انداز سے مدنی منی نے پوری نماز کا پریکٹیکل دکھایا ہے، اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، وائرل بھی کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چند فرامین کی روشنی میں بہت ساری علم کی باتیں سیکھی، جن میں بطور خاص قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک میں سورہ واقعہ جو گھروں میں خوشحالی لاتی ہے، اس کی فضیلت پڑھی سنی اور اس سے بدری پھول بھی لیے۔ تو واقعی میں اس پر دوبارہ مشورہ پیش کروں گا کہ اس وقت اگر دنیا میں جو ٹاپ پر پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں اگر غور کریں تو تنگ دستی بہت بڑی پریشانی، ہر کوئی مفلسی کا روتا نظر آتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی کا روتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک سے دوستی کر لیں، قرآن پاک سے محبت کریں، اور قرآن خود فرامین مصطفیٰ میں اس کے حل موجود ہیں کہ ہم کس طرح ان اپنی آزمائشوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آزمائشیں دینے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور ان آزمائشوں کو دور کرنا بھی رب کائنات جل جلالہ نے ہے، اور فرامین مصطفیٰ میں اس کے حل بھی موجود ہیں۔ جو تنگ دستی سے پریشان ہے، روزی سے پریشان ہے، ان کو میرا مشورہ ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ کا معمول بنائیں۔ یہ امیر اہل سنت کے جو عطا کردہ وظائف ہیں، مدنی پنجسورہ میں بھی ہے، مدنی پنجسورہ میں یہ موجود ہے، اور امیر سنت کے عطا کردہ جو وظائف ہیں جسے شجرہ عطاریہ بھی کہتے، اس میں آپ کی طرف سے ترغیب بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔